السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ یو آل ویل. پچھلی کلاس میں ہم نے سورہ فاتحہ کمپلیٹ کر لی تھی الحمدللہ، اور آج انشاءاللہ اب سورہ بقرہ کی انٹروڈکشن، اس کے تعارف کے حوالے سے یہ کلاس رکھی گئی ہے. اور اس میں مجھے کچھ مفسرین کی تفسیروں میں بہت خوبصورت تعارف ملے سورہ بقرہ کے، اینڈ مجھے بہت اچھا لگا. مجھے لگا کہ یہ ضرور اس کو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے رب، میرا سینہ کھول دیں اور میرے لیے میرا کام آسان کر دیں، اور میری زبان کی گرہ کھول دیں تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. رب زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرمائیے. اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائیے. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اے اللہ میں آپ سے نفع دینے والے علم کا اور قبول ہونے والے عمل کا اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتی ہوں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھائیے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور باطل کو باطل دکھائیے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اور ساری توفیق بھی اسی کی ہے. جو کچھ ہم کر پاتے ہیں وہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے. تو ساری تعریف، ساری بڑائی اس رب کی، سارا شکر اس کا. تو آج انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی طویل ترین سورہ، جو سب سے لمبی سورہ ہے قرآن پاک کی، سورۃ البقرہ، تو اس کے حوالے سے ہم سب سے پہلے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی تفسیر تدبر قرآن سے ان کے جو سورہ کا جو تعارف ہے اس کا ایک حصہ میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی. یہ لکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ، اس کا جو اس کی فاؤنڈیشن ہے، یا جو اس کا بنیادی جو مضمون ہے وہ کیا ہے؟ اس سورت کا مرکزی مضمون دعوت ایمان ہے. یعنی اگر آپ نوٹس کریں گے تو جو سینٹرل تھیم ہے اس سورہ کی وہ کیا ہے؟ ان کے مطابق قرآن پاک ایمان کی طرف دعوت. ٹھیک ہے. اچھا، ایمان کی طرف اشارہ تو جیسے کہ ہم نے بیان کیا تھا سورہ فاتحہ میں بھی ہو چکا ہے، لیکن وہ کون سا ایمان ہے؟ وہ ایک لیٹ سے اجمالی ایمان ہے، یعنی اس میں ایمان کی ڈیٹیلز نہیں ہیں. اور وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ جو شکر کا جذبہ ہے انسان کے اندر. ایک انسان جس نے ابھی یعنی کوئی الہامی تعلیم، کوئی ایسا ٹیکسٹ نہیں پڑھا کہ جس سے کہ وہ سمجھ سکے کہ اللہ اس سے کیا چاہتا ہے، کوئی ڈیوائن ٹیکسٹ نہیں پڑھا، لیکن جب وہ اپنے ارد گرد اپنے ماحول کو دیکھتا ہے، آبزرو کرتا ہے، کائنات کو دیکھتا ہے، تو ہم نے کیا بات کی تھی کہ اس کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ ایک جذبہ شکر اور ایک تعریف کا جذبہ. یعنی وہ جب اس کائنات کی پرفیکشن دیکھتا ہے، اس کی نعمتیں دیکھتا ہے کہ کس طرح سے انتظام کیا گیا اس کے لیے سروائیول کا، اور اس کی نرچرنگ کا، اس کی نرشمنٹ کا، ٹھیک ہے، ہر طرح سے اللہ نے پرووائڈ کیا، ہماری انٹلیکچوئل نیڈز کو بھی کیٹر کیا ہے. تو جب وہ یہ سب دیکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر ایک جذبہ شکر پیدا ہوتا ہے، اور وہ اتنا اسٹرانگ جذبہ ہوتا ہے کہ اس سے پھر فردر اس کے اندر کیا فیلنگز پیدا ہوتی ہیں؟ اس کو یہ سمجھ آتا ہے کہ جو بھی خالق ہے، جو مالک ہے، بنانے والا جو ہے، وہ کیسی ذات ہوگی؟ وہ انتہائی رحمت اور رحمانیت کا مظہر ہوگی. ٹھیک ہے. اور وہ رب ہے، وہ پالنے والی ہستی ہے. تو یہ سب چیزیں کیسے ہیں؟ دیز آر تھنگس وچ اے پرسن کائنڈ آف یعنی وہ انفر کر لیتا ہے. جب وہ کائنات پہ غور کرتا ہے تو اس کو خود بخود یہ چیزیں اس کے ذہن میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد پھر انسان جو ہے، جو باقی چیزیں اس کے ذہن میں پیدا ہوتی ہیں وہ ہم نے سورہ فاتحہ میں جیسے پڑھا. اچھا، اب یہاں پہ ہم یہ فرما رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں وہ جو ایک اجمالی ایمان ہے، یعنی بس ایک جنرل بات کر دی گئی، تو سورہ بقرہ میں اس کی ساری ڈیٹیلز آ گئیں، اس نے تفصیل کا رنگ اختیار کر لیا ہے.
اور اس میں نہایت واضح طور پر قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے. ٹھیک ہے, بہت کلیئرٹی کے ساتھ بات کی گئی ہے اور ساری ڈیٹیلز اس میں مینشنڈ ہیں. گویا سورہ فاتحہ میں ایمان باللہ کا ذکر ہے اور سورہ بقرہ میں کیا ہے, ایمان بالرسالت کا. اور ایمان, یہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی اصلی حقیقت ایمان بالرسالت ہی سے وجود پذیر ہوتی ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سمجھنے کے لیے. دیکھیں, بہت سے لوگ اللہ پہ ایمان لے آتے ہیں, ان کو مسائل کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ مسائل ان کو پیدا ہوتے ہیں کہ ہم اس شخص پر ایمان کیوں لائیں, ہم ایک عام انسان کو کیسے تسلیم کر لیں کہ یہ اللہ کا چنا ہوا پیغمبر ہے اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کی طرف جو ہے ارسال ہوتا ہے. یہاں پہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں نا, وہ رکاوٹ بنتے ہیں پھر ایمان لانے کی. تو یہ اسی لیے یہ فرما رہے ہیں کہ ایمان بالرسالت جو ہے نا, وہ اصل ایمان جو ہے وہ وہیں سے شروع ہوتا ہے. اگر ایمان بالرسالت موجود نہ ہو تو صرف ایمان باللہ ہماری زندگی کو اللہ کے رنگ میں نہیں رنگ سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں وہ ڈیٹیلز نہیں معلوم, ہمیں معلوم نہیں ہے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. یعنی اس صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ہمیں کیا رویہ ہمارا ہونا چاہیے, کیا ہمیں کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے, کس چیز سے بچنا ہے, کس چیز کو اپنانا ہے, یہ ساری تفصیلیں ہم نہیں جان سکتے. کیوں؟ یہ جاننے کے لیے پھر ہمیں کس کی ضرورت پڑے گی؟ وحی الہی کی ضرورت پڑے گی, اور وہ ہمیں رسول سے ملے گی. تو ایمان بالرسالت پیدا ایمان باللہ ہی سے ہوتا ہے. غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ پہلی چیز اس دوسری چیز ہی کا ایک بالکل فطری نتیجہ ہے. یعنی جب آپ نے اللہ کو ڈسکور کر لیا, اب نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ یو وانٹ ٹو نو اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے نا, جو کہ سورہ فاتحہ کا لب لباب ہے. مجھے اب دکھائیں سیدھا راستہ. تو سیدھا راستہ پھر اللہ ہی کی ذات آپ کو اس کے حوالے سے بتا سکتی ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے آپ سے, اور وہ اس کے لیے پھر اپنے بندوں میں سے کسی کو چن لیتا ہے. تو ایمان باللہ سے بندے کے اندر خدا کی ہدایت کے لیے ایک پیاس اور ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے, اور وہ ایک بہت ڈیسپریشن والی وہ تڑپ ہے. یعنی آپ ڈیسپریٹلی چاہتے ہیں کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. کیونکہ اللہ کو ڈسکور کرنا اور اللہ کو پا لینا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ہے کہ آپ ایک رب کو ڈسکور کر لیں, آپ جان جائیں کہ اس زندگی اور کیا اس میری جو دنیا کی زندگی ہے اس کے پیچھے اصل خالق مالک کون ہے. اس کو پا لینا ایک بہت بڑی ڈسکوری ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کے اندر لازماً ایک تڑپ پیدا ہونی چاہیے کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, جس نے مجھے پیدا کیا, جس نے مجھے جب میں ایک قطرے جیسا تھا اس پوائنٹ سے وہ میری نشو و نما کر رہا ہے, مجھے پال رہا ہے, مجھے میری ہر نیڈ کا خیال رکھ رہا ہے, مجھے معلوم بھی نہیں ہے. تو اب آپ لازماً آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ ہستی آپ سے کیا چاہتی ہے جو اس قدر آپ پر رحمت نچھاور کرتی ہے. تو اسی دعا کے جواب میں, اور یہ فرماتے ہیں کہ یہی پیاس اور تڑپ ہے جس کا اظہار سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا سے ہو رہا ہے. اسی دعا کے جواب میں یہ سورہ بقرہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دے رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ جواب ہے اس کا. گویا بندے کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بندگی کے حق کو تسلیم کر چکنے کے بعد اس کے راستے کی تلاش ہے تو اس کتاب پر اور اس رسول پر ایمان لاؤ جس پر یہ کتاب اتری ہے. اس حقیقت کی روشنی میں اگر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ سورہ فاتحہ اگرچہ بظاہر ایک بہت چھوٹی صورت ہے, لیکن فی الحقیقت وہ ایک نہایت ہی عظیم الشان صورت ہے, کیونکہ اس کے تنے سے پہلی ہی شاخ جو پھوٹی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ ہماری ساری زندگی پر حاوی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, جو سب سے پہلا جو آپ کے آگے اللہ تعالیٰ نے اس صراط مستقیم کی جو ڈیٹیلز رکھی ہیں, یعنی اس سورہ فاتحہ کے نتیجے میں جو صورت آگے آ رہی ہے وہ اس قدر وسیع ہے کہ پوری زندگی کا احاطہ کر رہی ہے. وہ اس سے ہماری اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ جس طرف ہم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اشارہ کیا ہے کہ پورا قرآن در حقیقت اس سورہ فاتحہ کے اندر سے پیدا ہوا ہے, اور یہ اسی شجرہ طیبہ کے برگبار ہیں جو قرآن کے پورے 30 پاروں میں پھیلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو دعا ہے اللہ انسان کی اہدنا الصراط المستقیم, اس کا جواب یہ پورا قرآن ہے, اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو پلیس کیا. اچھا, اب اس صورت میں کس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے؟
ٹھیک ہے. یعنی جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس کے سب سے پہلے مخاطب کون تھے, کس کو ایڈریس کیا جا رہا تھا؟ تو صورت میں خطاب, اس صورت میں اصل خطاب تو یہود سے ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم دیکھیں گے کہ ضمناً اس میں جگہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, مسلمانوں کو اور بنی اسماعیل کو بھی مخاطب کیا گیا ہے. یہود کو مخاطب کر کے ان تمام جو ان کے زوم تھے اور جو ان کی سپرسٹیشنز تھیں, ان کے توہمات تھے, ان کی تردید کر دی گئی, ان کو رد کر دیا گیا ہے, جن کے سبب وہ اپنے آپ کو پیدائشی حقدار امامت اور سیادت سمجھ بیٹھے تھے. ٹھیک ہے, وہ انہوں نے کچھ خود ساختہ ان کے کچھ ایسے یعنی گمان تھے اور کچھ توہمات تھے جن کی بنا پہ وہ کیا سمجھ رہے تھے کہ ہم اصل حقدار ہیں مذہبی قیادت کا, کیونکہ ہم ہیں ہی چنے ہوئے, ہم چنے ہوئے لوگ ہیں, اللہ نے ہمیں چن لیا ہے اور ہماری نسل تو بھری بھی ہے انبیاء سے. تو ان کے اندر ایک تفاخر, ایک فخر اور ایک ان کے اندر یہ چیز آ چکی تھی کہ جیسے کہ ہم نسلاً کچھ سپیریورٹی رکھتے ہیں, اور وہ کسی ایسے نبی پر ایمان لانا اپنی توہین سمجھتے تھے جو ان کے خاندان سے باہر ہو, امی عربوں میں پیدا ہوا ہو. وہ اس کو بہت ہی ایک توہین آمیز چیز سمجھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے جگہ جگہ اس صورت میں آپ کو صبر اور استقامت کی نصیحت کی گئی ہے, اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت جو دعا کی تھی, آپ اس دعا کا مظہر ہیں. ٹھیک ہے, ان کو بار بار ریمائنڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ اس دعا کا مظہر ہیں. تو آپ کبھی اس شک میں نہ آئیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ اس بات کا یقین رکھیں, آپ ہی اس دعا کا نتیجہ ہیں. مخالفین کی تمام حاسدانہ سرگرمیاں, یعنی جو وہ جیلسی میں جو کچھ کر رہے تھے, اس کے باوجود آپ کی دعوت کامیاب ہو کر رہے گی. ری ایشورنس دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مقامات پر, اور اللہ تعالیٰ آپ کے دین کو غالب کرے گا. مسلمانوں سے خطاب کر کے یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر اپنے دین کی حجت تمام کرنے کے لیے ان کو ایک مستقل امت کی حیثیت سے مامور کیا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنا آخری پیغام بھیجنا تھا, اور یعنی اس وجہ سے کس کو چنا گیا, یعنی اس ایک امت جو ہے اس کو چنا گیا اور ان کو یعنی اس مرتبے پر فائز کیا گیا کہ یہ وہ امت ہے جو آخری دین جو ہے اس کو فالو کریں گے, اور یہ وہ گروپ ہے, اور اپنی آخری شریعت کا ان کو امین بنایا ہے, یعنی ان کو امانت دار بنایا. ٹھیک ہے, جو امت وسط آگے ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں کہ مسلمانوں کو کیا کہا گیا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے, جو جماعت بنے تو ان کو کہا گیا آپ امت وسط ہیں, یعنی آپ لنک بنیں گے اب اگلی یعنی نسلوں کے لیے, یعنی یہ پیغام اب آپ کے تھرو پہنچے گا, آپ کے یعنی عمل اور کردار سے. تو انہیں چاہیے کہ وہ اس امانت کی قدر کریں, یعنی وہ ریئلائز کریں کہ یہ کتنا بڑا آنر ہے, یہ اللہ کی امانت ہے جو ان کو دی جا رہی ہے. اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم بھی اسی چیز کا مصداق ہیں, یعنی ہمارے اوپر بھی یہ چیز اپلائی ہو رہی ہے, ہمیں بھی یہ امانت ملی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں کیا چاہیے کہ اس امانت کی قدر کریں اور اس کے حامل بنیں, تاکہ وہ خلق کے رہنما اور اپنے بعد والوں کے لیے نمونہ اور مثال بن سکیں, ایگزامپل بن سکیں. صرف یہ نہ ہو کہ ہم باتیں, زبانی کلامی باتیں کریں اور ہم بس باتیں کر کے ایک دوسرے کو بتا دیں, ہمارے عمل سے نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس ضمن میں ان کو جگہ جگہ یہود کی ان حاسدانہ سرگرمیوں سے بھی آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی جیلسی میں جو کچھ کریں گے, جو پروپیگنڈا کریں گے, جو بھی وہ ایکٹیویٹیز کریں گے آپ کے خلاف, ٹھیک ہے نا, جو آپ کے مشن کو جو ہے اس کو روکنے کی, اس میں رکاوٹیں ڈالنے کی, تو اس سے بھی آگاہ کیا گیا ہے. تو مسلمانوں کے دلوں میں وہ شکوک پیدا کریں گے, ڈاؤٹس ڈالیں گے. اگر آپ کو یاد ہو, ہم نے پہلے یہ بات کی بھی ہے کہ یہ اہل کتاب کا ایک جو سٹیٹس تھا, بہرحال وہ کیا تھا کہ یہ یعنی ان کے پاس اللہ کا کلام ہے. تو اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو ہم کس سے کنفرم کر سکتے ہیں, ہم کس سے چیک کر سکتے ہیں؟ ہم ان کتاب والوں سے جن کے پاس اللہ کا کلام ہے, ہم انہی سے پوچھیں گے نا, علم والے ہیں وہ. تو ان علم والوں نے کیا کیا, انہوں نے حسد میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہوئے, سمجھتے ہوئے, وہ پہچان چکے تھے کیونکہ وہ نشانیاں بہت واضح تھیں, تو انہوں نے ان کا حسد رکاوٹ بنا, اس سچائی کا اعتراف کرنے سے ان کو روکا. تو انہوں نے پھر کیا کیا, مسلمانوں کے دل میں شکوک پیدا کیے.
ان کو ورغلایا اور ان کو آخری بیست کی نعمتوں سے محروم کرنے کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا، وہ سب باتیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یعنی سورہ بقرہ میں خاص طور پہ ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ بنی اسماعیل کو مخاطب کر کے ان کے سامنے اصل دین ابراہیمی ان تمام بدعتوں اور خرابیوں سے پاک کر کے پیش کیا گیا ہے جو مشرکین اور یہود نے اس میں پیدا کر دی تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی ہوا کیا تھا کہ وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ کیا کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت ہیں یا ہم ان کے ماننے والے ہیں، تو ہم دین ابراہیمی کو مانتے ہیں۔ مگر وہ دین ابراہیمی ظاہر ہے اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اس میں بہت سارے چینجز آ گئے تھے، کیونکہ کوئی اور نبی نہیں آیا تھا درمیان میں، تو وہ انسانوں نے اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر دی تھیں، چینج کر دی تھیں، عبادت کی شکل بدل دی تھی، اور اس میں بہت ساری خرابیاں اور بے حیائی کی چیزیں بھی شامل ہو گئی تھیں، اور کچھ چیزیں انہوں نے اپنے زوم سے حرام کر لی تھیں اپنے اوپر، جو کہ اصل میں بالکل حرام نہیں تھی، حلال تھی۔ تو اس طرح وہ دین کی جو اصلی شکل تھی وہ بالکل بگڑ چکی تھی۔ تو یہاں پہ بنی اسماعیل کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے جو اصل دین ابراہیمی ہے، جو دین شروع سے چلا آ رہا ہے، دین اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ وہی دین ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا ہوا آ رہا ہے۔ ہر نبی کو یہی دین دیا گیا، اور ہر دفعہ نبی آ کے ریمائنڈ کرتے تھے اپنی امتوں کو کہ یہ ہے اصل دین، تو جو تم کچھ کر رہے ہو یہ بھی شرک پہ بیسڈ ہے، یہ توہمات ہیں، ٹھیک ہے، یہ بدعتیں ہیں جو تم نے ایڈ کر لی ہیں، یہ تم نے چیزیں خود سے اپنے اوپر حرام کر لی ہیں۔ تو ہر دفعہ نبی آ کے انسانوں کو انفارم کرتے تھے کہ اصل دین کیا ہے، اور یہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا کہ وہ اصل دین لے کر آئے۔ اچھا، اور مشرکین اور یہود نے ظاہر ہے جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ اس اصل دین کو بہت حد تک بدل دیا تھا، اور ساتھ ہی ان پر یہ واضح بھی کیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنا آخری نبی تمہارے اندر سے اٹھایا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نسل میں بنی اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے، اور لیکن آخری نبی اللہ تعالیٰ نے پھر ان میں سے چنا، وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں آیا، اور تمہیں ایک امت مسلمہ بنانا چاہا۔ تم اس احسان کی قدر کرو، اور یہودیوں کی جو حاسدانہ چالیں ہیں، ٹھیک ہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اپنی جیلسی میں، جو سکیمز بنا رہے ہیں وہ ان کے چکر میں نہ پھنسو، بالکل ان سے جو ہے تم یعنی ان سے صرف نظر رکھو، اس کی پرواہ نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا، تم خود اپنی یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو تم اس کام سے بھی تم جو ہے رہ جاؤ گے۔ دیکھیں، اگر ایک شخص آپ کے خلاف کوئی چال چل رہا ہے، کوئی پروپیگنڈا کر رہا ہے، what can you do about it؟ realistically آپ یہی کر سکتے ہیں کہ آپ اس سے پریشان نہ ہوں، آپ خوف زدہ نہ ہوں، کیونکہ جتنا زیادہ آپ اس چیز کو اپنے اوپر طاری کریں گے یا جتنا آپ سوچیں گے کہ وہ یہ بھی کر رہا ہے تو وہ چیز آپ کے اوپر اثر انداز زیادہ ہوگی، اور آپ کا جو اصل کرنے کا کام ہے اس سے آپ کا فوکس ہٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ان کے ماننے والوں کو بھی یہ بہت زیادہ یعنی بتایا گیا بار بار کہ تم اس پہ زیادہ دھیان مت دو۔ اچھا، اب ہم دیکھیں گے تفسیر القرآن عبد الرحمن کیلانی صاحب کی، یہ سورہ بقرہ کے حوالے سے کیا لکھتے ہیں۔ ادھر آ جائیں، اچھا اوکے، ہاں، سورہ بقرہ کے فضائل کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ الزہراوین ہے، دو جگمگانے والی صورتیں، یعنی البقرہ اور آل عمران، ان کو پڑھا کرو، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے وہ دو بادل یا دو سائبان یا پرندوں کے دو جھنڈ ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی، لہٰذا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اسے حاصل کرنا برکت اور چھوڑ دینا حسرت ہے، اور باطل قوتیں جادو وغیرہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اچھا، اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے ریولیشن کا، زمانہ نزول، اور اس کا جو شان نزول ہے، جو اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، یعنی جب یہ نازل ہوئی، تو اس کے حوالے سے یہ لکھتے ہیں کہ مدنی صورتوں میں یہ سب سے پہلی صورت ہے،
یعنی مائگریشن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو لیٹس سے کہ یہ سب سے پہلی صورت تھی جو مدینہ میں نازل کی گئی. مکہ میں 86 صورتیں 86 صورتیں نازل ہوئیں اور نزولی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 87 ہے, 87 سورہ ہے. اگرچہ اس صورت کا جو بیشتر حصہ ہے یہ ارلی مدنی دور میں یعنی ابتدائی مدنی دور میں نازل ہوا تھا, تاہم اس کی کچھ آیتیں بہت بعد کے دور میں بھی نازل ہوئی ہیں. یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جس طرح سے قرآن جس آرڈر میں ریویل ہوا ہے اس آرڈر میں کمپائل نہیں ہوا, یعنی جو اب ہمارے پاس مصحف ہے یا جو قرآن اب ہمارے پاس موجود ہے دیٹ از ناٹ دی آرڈر ان وچ اٹ واز ریویلڈ. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح کیا گیا کہ کچھ صورتیں جو یعنی کچھ ابتدائی دور میں لیٹس سے کہ موسٹ آف دا سورہ واز ریویلڈ ان دا ارلی پیریڈ آف مدنی جو پیریڈ تھا, اور کچھ ایسی آیتیں ہیں مثلا حرمت سود کی آیات وہ 10 ہجری کے یعنی اس کے بھی اینڈ میں نازل ہوئی ہیں, لیکن وہ بھی سورہ بقرہ میں پلیس کر دی گئی ہیں. تو سورہ بقرہ کا جو نزول ہے اس کا پس منظر کیا ہے؟ مدینہ پہنچ کر کیا ہوا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام جو کیا وہ مسجد نبی کی تعمیر تھی, تاکہ مسلمان دن میں 5 دفعہ اکٹھے ہو کر نماز ادا کریں اور اپنے جو مسائل ہیں ان پر غور کر سکیں. یعنی ایک میٹنگ بھی ہو اور وہ آپس میں ملیں دن میں 5 دفعہ, اور پھر جو کچھ مسائل وہ فیس کر رہے ہیں وہ اس کو ڈسکس بھی کر سکیں اور اس کا کوئی حل بھی نکال سکیں. دوسرا اہم مسئلہ کیا تھا؟ اب جو مہاجرین تھے یعنی جو لوگ امیگریٹ کر کے آئے تھے, اپنا گھر بار اپنا بزنس سب کچھ چھوڑ کے آ گئے, اینڈ لیٹس سے کہ وہ بالکل ہی بے یار و مددگار تھے, تو ان مہاجرین کو سیٹل کرنا, ان کی آباد کاری اور ان کے معاش کا تھا کہ اب وہ کس طرح سروائیو کریں گے. وہ صرف یعنی ڈونیشنز یا زکوٰۃ پہ تو نہیں رہ سکتے تھے, ان کو سیٹل بھی کرنا تھا کہ وہ کام کاج شروع کریں. تو یہ جو کام تھا اس کے لیے آپ نے مہاجرین اور انصار میں پھر کیا کیا تھا؟ ایز وی آل نو, وہ جو سلسلہ مواخات, وہ جو ایک بردرہڈ قائم کیا تھا, ٹھیک ہے, جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح آپس میں بانڈ کر دیا ان مہاجرین اور انصار کو کہ وہ کس طرح ہو گئے تھے, یعنی وہ خونی رشتوں سے بھی بڑھ کر ایک دوسرے کا یعنی ایک دوسرے کے لیے قربانی دے رہے تھے, اور جس طرح سے ایثار کا جو نمونہ انہوں نے پیش کیا ایک دوسرے کے لیے, اپنے گھر کھول دیے انصار نے مہاجرین کے لیے. تیسرا اہم مسئلہ کیا تھا کہ مدینہ کی ایک چھوٹی سی جو ایک نئی اسلامی ریاست قائم ہوئی تھی اس کا دفاع کرنا تھا, کیونکہ اب کیا ہوا تھا, مشرکین مکہ کے علاوہ دوسرے جو مشرک قبائل تھے وہ بھی مسلمانوں کے کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر تل چکے تھے. خود مدینہ میں یہود مسلمانوں کے لیے اس لیے دشمن بن گئے تھے کہ آنے والا نبی سیدنا اسحاق کی اولاد کے بجائے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کیوں مبعوث ہو گیا. ان کو تو یہ چیز ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی, ٹھیک ہے, وہ تو حسد کے مارے یعنی مر رہے تھے کہ یہ کیسے ہو گیا, ہم وی آر دا چوزن ونز, آخری نبی نے تو ہمارے اندر آنا تھا, ٹھیک ہے. وہ مذہبی یعنی وہ بنے ہوئے تھے, مذہبی قائد تھے, اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم ہی ہیں جس کے اندر آخری نبی بھی آئے گا. تو یہود کے جو 3 قبائل تھے, آپ کو جیسے آپ نے پڑھا ہوگا, بنو قینقاع, بنو نذیر اور بنو قریظہ, یہ مدینہ میں آباد تھے, اور آپس میں یہ بالکل بھی یونائٹڈ نہیں تھے, آپس میں ان کی لڑائیاں تھیں, پھٹے ہوئے تھے. اور مدینہ کے مشرکوں کے 2 مشہور قبائل اوس اور خزرج کے حلیف بن کر انہیں لڑاتے رہتے تھے. تو ان کی آپس میں کیا تھے, ان کی الائنسز تھیں, اور یہ پھر جو ہے اوس اور خزرج کو لڑاتے تھے, اور ظاہر ہے ان کا پورا آرمز اینڈ ایمونیشن کا بزنس بھی اسی طرح چلتا تھا, ان کو آرمز بھی سپلائی کرتے تھے. آپ نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کیا, یہودیوں کو ہی ایک مشترکہ مفاد کی طرف دعوت دی, اور وہ مفاد تھا مدینے کا دفاع. انہوں نے کہا کہ دیکھو اس سے ہم سب کا فائدہ ہے, ہم سب یہاں رہتے ہیں, تو مدینے کا جو دفاع ہے وہ ہم سب کے لیے امپورٹنٹ ہے. اور اس کی جو اہم نکات تھے وہ کیا تھے کہ اگر مدینہ پر باہر سے حملہ ہوا تو مسلمان اور یہود مل کر دفاع کریں گے. مسلمان اور یہود دونوں یعنی آدھا آدھا اخراجات کو برداشت بھی کریں گے, اور پھر مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان کسی طرح کے بھی جھگڑے کی صورت میں حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی, یعنی آخری حکم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. اچھا, اب یہ بہت ہی بظاہر ایسی شرائط ہیں جن کو تسلیم کرنا ناممکن نظر آ رہا تھا, یعنی یہود اس طرح کی شرائط تسلیم کریں.
کیونکہ وہ مدینہ کی معیشت اور سیاست پر پوری طرح چھائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، they were controlling the economy. مگر یہ اللہ کی خاص مہربانی اور ان کی آپس میں جو نا اتفاقی تھی، وہ آپس میں یونائٹڈ نہیں تھے، تو اس کا نتیجہ تھا کہ یہودی قبائل باری باری اور مختلف اوقات میں اس معاہدے کو تسلیم کرتے چلے گئے. اس طرح جب یہ ریاست اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی تو مسلمانوں اور کافروں کے علاوہ پھر ہم نوٹس کریں گے سورہ بقرہ میں کہ ایک تیسرا مفاد پرستوں کا طبقہ بھی وجود میں آ گیا، اپرچونسٹس. اور ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ منافقین. ٹھیک ہے، ان کی لائلٹی کہاں ہوتی ہے؟ کہیں بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ان کی لائلٹی صرف اپنے مطلب سے ہوتی ہے. اس صورت کی ابتدا میں انہی تین گروہوں کا، مسلمان یعنی جو سچے مومن تھے، کافر اور منافقین، ان کا ذکر ہوا ہے اور یہی اس کا زمانہ نزول ہے. اچھا، اب ہم دیکھیں گے مولانا ابو الاعلیٰ مودودی صاحب اپنی تفسیر میں سورہ بقرہ کے تعارف میں کیا لکھتے ہیں. یہ لکھتے ہیں کہ اس سورت کا نام بقرہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک جگہ گائے کا ذکر آیا ہے. قرآن پاک کی ہر سورت میں یہ لکھتے ہیں اس قدر وسیع مضامین بیان ہوئے ہیں کہ ان کے لیے مضمون کے لحاظ سے کوئی جامع یعنی کوئی نام یا عنوان ٹاپک تجویز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بہت سارے متفرق جو ہے مضمون ڈسکس ہوتے ہیں. عربی زبان اگرچہ اپنی لغت کے اعتبار سے نہایت مالدار ہے، مگر بہرحال ہے تو انسانی زبان ہی. تو یہ فرما رہے ہیں کہ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے قرآن کی بیشتر صورتوں کے لیے عنوانات کے بجائے نام تجویز فرمائے جو محض علامت کا کام دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی اس صورت کو بقرہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں گائے کے مسئلے پر بحث کی گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ صورت ہے جس میں گائے کا ذکر آیا ہے. اور جیسے ہم نے کہا نا کہ ایک علامت کے طور پہ، جیسے اب نام ہم لوگوں کے جو آپس میں نام ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ وہ شخص جو ہے وہ وہی کوالٹی ہے یا وہ وہی چیز ہے. اٹ از جسٹ اے سمبل دیٹ از اسائنڈ ٹو سم ون، پہچان کے لیے. اچھا، زمانے نزول اس صورت کا بیشتر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور کم تر حصہ ایسا ہے جو بعد میں نازل ہوا ہے اور مناسبت مضمون کے لحاظ سے اس میں شامل کر دیا گیا. یہاں تک کہ سود کی ممانعت کے سلسلے میں جو آیات نازل ہوئیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری زمانے میں اتری تھی، جیسے ہم نے ابھی پہلے بھی یہ بات کی. اچھا، اور سورت کا خاتمہ جن آیات پر ہوا ہے وہ ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہو چکی تھی. جو ہے نا آمن الرسول بما انزل الیہ، وہ اصل میں کہاں نازل ہوئی تھی؟ عرش پہ نازل ہوئی تھی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی اور وہ بھی مضمون کی مناسبت سے ان کو بھی اسی صورت میں ضم کر دیا گیا ہے. شان نزول، اس صورت کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کا تاریخی پس منظر اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. ہجرت سے قبل تک مکہ میں اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی. ٹھیک ہے، یعنی جو کفر کا جو گھر تھا، لیٹس سے کہ وہاں پہ اسلام پریچ ہو رہا تھا. خطاب بیشتر کس سے تھا؟ مشرکین عرب سے تھا. they were the very first addressees، جو مکہ میں جو مشرکین تھے، جن کے لیے اسلام کی آواز ایک نئی اور غیر مانوس آواز تھی. اب ہجرت کے بعد سابقہ یہودیوں سے پیش آیا. اب کس سے ایڈریس ہو رہا ہے؟ اب کون مخاطبین ہیں؟ یہودی، جن کی بستیاں مدینے سے بالکل متصل ہی واقع تھیں. یہ لوگ توحید، رسالت، وحی، آخرت اور ملائکہ کے قائل تھے. ٹھیک ہے، یہ اہل کتاب تھے. they knew all of this. یہ تو موحد تھے نا، اس ضابطۂ شرعی کو تسلیم کرتے تھے جو خدا کی طرف سے ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا. اور اصولاً ان کا دین وہی اسلام تھا جس کی تعلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کتنے مقامات پر کہتا ہے کہ مصدقا لما بین یدیہم، یہ کنفرم کرنے آیا ہے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے. یعنی اے اہل کتاب، جو تمہارے پاس کلام ہے یہ اسی کو کنفرم کرنے آ رہا ہے، یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے. ٹھیک ہے، لیکن صدیوں کے مسلسل انحطاط، یعنی ایک مورل جو ڈکلائن تھا ان کے اندر، ان کو اصل دین سے اس نے بہت دور کر دیا تھا. اور اب جو میں پڑھوں گی نا، اس میں ہم اپنے اوپر بھی ذرا غور کریں کہ ہم جو ہیں اب کہاں کھڑے ہیں. ان کے عقائد میں بہت سے غیر اسلامی عناصر کی آمیزش ہو گئی تھی.
جن کے لیے تورات میں کوئی سند موجود نہیں تھی. اگر آپ نوٹس کریں تو ہمارے دین کے اندر کیا بہت ساری ایسی چیزیں شامل نہیں ہیں جن کی قرآن سے کوئی دلیل ہی نہیں ملتی، جن کو ہم کتنا یعنی پرزور طریقے سے ہم ان کی تبلیغ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسے کر لو تو ایسے ہو جائے گا، اور قرآن میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. ان کی عملی زندگی میں بکثرت ایسے رسوم اور طریقے رواج پا گئے تھے جو اصل دین میں تھے ہی نہیں، اور جن کے لیے تورات میں کوئی ثبوت نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو دس از ہاؤ ریلیجن چینجز. ٹھیک ہے، خود تورات کو انہوں نے انسانی کلام کے اندر خلط ملط کر دیا تھا، اور خدا کا کلام جس حد تک لفظاً یا معناً محفوظ بھی تھا اس کو بھی انہوں نے اپنی من مانی تعویلوں اور تفسیروں سے مست کر رکھا تھا. یعنی جو اوریجنل کلام اللہ کا رہ بھی گیا تھا تورات میں، اس کو بھی پھر انہوں نے کیا کیا، اس کو انٹرپریٹیشن اس کی ایسی کی کہ اس کو بھی چینج کر دیا. اور آپ کو جیسے پتہ ہے کہ یہ عامی لوگوں کو، یہ جو عوام الناس تھے، ان کو یہ کتاب پڑھنے سے منع کرتے تھے. یہ کہتے تھے کہ کتاب صرف ہم پڑھائیں گے. ٹھیک ہے، اور آج کل بھی کوئی اس سے ڈفرینٹ سچویشن نہیں ہے مسلمانوں کے لیے. یعنی قرآن پاک ہم خود کب کھول کے پڑھتے ہیں؟ ہم تو کسی اور سے ہی سنتے ہیں نا کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ لے رہے ہوتے ہیں، ہم خود تو نہیں پڑھتے. تو دین کی جو حقیقی روح ہے وہ ان میں سے نکل چکی تھی، اور کیا رہ گیا تھا؟ ظاہری مذہبیت کا محض ایک بے جان ڈھانچہ باقی تھا. اگر آپ دیکھیں تو ہم بھی کتنے ریچولسٹک ہو گئے ہیں، اور جو اصل روح ہے اس عبادت کی وہ ہمارے اندر نہیں نظر آتی. ٹھیک ہے، اسی لیے ہمارے اندر مورل ڈکلائن بھی ہے. اور جو وہ ایک بے جان ڈھانچہ جو باقی رہ گیا تھا اس کو وہ سینے سے لگائے ہوئے تھے. ان کے علماء اور مشائخ، ان کے سرداران قوم اور ان کے عوام، سب کی اعتقادی، اخلاقی اور عملی حالت بگڑ گئی تھی. ٹھیک ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک جو لیڈرز بھی تھے، جو ریلیجس لیڈرز بھی تھے، ان کی بھی مورل ڈکلائن بہت زیادہ ایویڈنٹ تھی. اور اپنے اس بگاڑ سے ان کو ایسی محبت تھی کہ وہ کسی اصلاح کو قبول کرنے پر تیار ہی نہیں تھے. صدیوں سے مسلسل ایسا ہو رہا تھا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ انہیں دین کا سیدھا راستہ بتانے آتا تو وہ اسے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے، اور ہر ممکن طریقے سے کوشش کرتے تھے کہ وہ کسی طرح اسلام میں ناکامیاب ہو سکیں. They loved their ways. They wanted to stay that way. کیونکہ اس میں ان کی من مانی یعنی زندگی تھی نا، اور ان کی خواہشات بھی پوری ہو رہی تھیں. ٹھیک ہے، دنیا بھی ہاتھ سے نہیں جا رہی تھی، تو وہ اصلاح کو کبھی قبول نہیں کرتے. اور سورہ بقرہ میں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ کچھ انبیاء کو تو انہوں نے قتل تک کر دیا. ٹھیک ہے، یعنی اس قدر یعنی دشمن بن جاتے تھے. یہ لوگ حقیقت میں بگڑے ہوئے مسلمان تھے جن کے ہاں بدعتوں اور تحریفوں اور فرقہ بندیوں، خدا فراموشی اور دنیا پرستی کی بدولت مورل ڈکلائن، انحطاط اس حد کو پہنچ چکا تھا کہ وہ اپنا اصل نام مسلم تک بھول چکے تھے، اور کیا بن گئے تھے؟ محض یہودی بن کر رہ گئے تھے. اپنا نام تک، اپنی پہچان بھول چکے تھے، اور اللہ کے دین کو انہوں نے محض نسل اسرائیل کی آبائی وراثت بنا کر رکھ دیا تھا. یہ تو ہمارا رائٹ ہے بھائی، ہم تو برتھ رائٹ ہے ہمارا، ہم وی آر چوزن ونس. سارے نبی ہماری نسل میں آئے ہیں. بس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ ان کو اصل دین کی دعوت دیں. چنانچہ سورۃ بقرہ کی کہ ابتدائی 15-16 رکوع اسی دعوت پر مشتمل ہیں. ان میں یہودیوں کی تاریخ اور ان کی اخلاقی اور مذہبی حالت پر جس طرح تنقید کی گئی ہے، اور جس طرح ان کے بگڑے ہوئے مذہب اور اخلاق کی نمایاں خصوصیات کے مقابلے میں، یعنی ایک طرف ان کا دین جو یہ فالو کر رہے تھے، جو دین جس کو وہ دین سمجھ کے اس پہ عمل کر رہے تھے، اور دوسری طرف کیا پیش کیا گیا اس کے مقابلے میں حقیقی دین کے اصول پہلو بہ پہلو پیش کیے گئے کہ تم تو یہ کہتے ہو، تو اصل دین تو یہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہو، ابراہیم علیہ السلام نے تو کبھی یہ نہیں کہا، وہ تو اس طرح مانتے تھے اللہ کو، وہ تو حنیف تھے، وہ تو اللہ پہ فوکس تھے، وہ تو کبھی شرک نہیں کرتے تھے. اس سے یہ بات بالکل آئینے کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ایک پیغمبر کی امت کے بگاڑ کی نوعیت کیا ہوتی ہے. جب ایک پیغمبر کی امت میں بگاڑ آتا ہے، اٹ از ویری ویری سیریس، اٹ از ناٹ سم تھنگ اسمال. رسمی دینداری کے مقابلے میں حقیقی دینداری کس چیز کا نام ہے؟ ایک اوپر سے دینداری ہے نا، جو آپ نے لبادہ اوڑھ لیا ہے، آپ بہت متقی بنے ہوئے، آپ کا لباس، آپ کا چلنے کا انداز،
آپ نے ایک ہیوملٹی بھی اپنائی ہوئی ہے. اٹس آل فالس. اندر کچھ بھی نہیں ہے, اندر کوئی تزکیہ نہیں ہے. اخلاق اور کردار کیسا ہے؟ انتہائی گرا ہوا. اور دنیا پرستی ہے, انتہا درجے کی دنیا پرستی ہے. جہاں سے بھی دنیا ملے, شہرت ملے, پیسہ ملے, آپ وہیں بھاگیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کی پرائیورٹیز کیا ہیں؟ آپ کی پرائیورٹی یہ دنیا ہے. ٹھیک ہے, اس دنیا کی شہرت ہے. تو دین حق کے بنیادی اصول کیا ہیں اور اللہ کی نگاہ میں اصل اہمیت کن چیزوں کی ہے, یہ سب اسپیل آؤٹ کیا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ کیا پیش کیا گیا؟ یہ تم کر رہے ہو بنی اسرائیل, یہ یہودی علماء تم یہ کہہ رہے ہو, اور یہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں. اللہ کی نظر میں یہ اہمیت ہے اور یہ چیز اہم ہے اور تم یہ کر رہے ہو. تو مدینہ پہنچ کر اسلامی دعوت ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی. مکہ میں تو معاملہ صرف اصول دین کی تبلیغ کا تھا. ٹھیک ہے, اگر آپ نوٹس کریں تو مکی صورتوں میں کیا بات ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ فوکس ہے توحید کے اوپر. ٹھیک ہے, ایک اللہ ایک ہے, اللہ کی وحدانیت. ٹھیک ہے, اور پھر آخرت اور ڈیتھ کے بعد انسان نے کیا فیس کرنا ہے اور حساب اور کتاب. سب سے زیادہ زور اسی کے اوپر ہے کہ ایک دن یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ اختتام پذیر ہوگا اور انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا جواب دینے کے لیے. تو اس میں صرف اصول دین کی تبلیغ تھی اور دین قبول کرنے والوں کی اخلاقی تربیت تک محدود تھا. مگر اب ہجرت کے بعد کیا ہوا کہ عرب کے جو مختلف قبائل کے وہ سب لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے, اب کیا ہوا تھا, ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہونے لگے اور انصار کی مدد سے ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ گئی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمدن یعنی رہن سہن, معاشرت, ٹھیک ہے, معیشت, قانون اور سیاست کے متعلق بھی اصولی ہدایات دینی شروع کی. یعنی کہ اگر ایک آدمی اور عورت نکاح کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک فیملی شروع کرتے ہیں تو اس میں کیا قاعدے قانون ہوں گے, یعنی اور اگر وہ آپس میں علیحدگی اختیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کیا قاعدے قانون ہوں گے. اگر بچہ کوئی پیدا ہوتا ہے تو یعنی کتنی ڈیٹیل ہے نا. ہم سورہ بقرہ میں دیکھتے ہیں کہ طلاق, نکاح کے حوالے سے اور جو بچہ ہے اس کے حوالے سے کس قدر تفصیلی ہدایات ہیں. اور کچھ اصولی ہدایات دے دی گئیں کہ جو کہ ایک اسلامی معاشرہ یعنی جن اقدار پہ ایک اسلامی معاشرہ قائم ہونا چاہیے, انصاف, ٹھیک ہے, اور دیگر جو اصولی ہدایات ہیں. اور یہ بتا دیا گیا کہ اسلام کی اساس پر یہ نیا نظام زندگی کس طرح تعمیر کیا جائے. اچھا, اب اس سورت کے جو آخری 23 رکوع ہیں یہ فرماتے ہیں کہ زیادہ تر انہی ہدایات پر مشتمل ہیں, جن میں سے اکثر ابتدا ہی میں بھیج دی گئی تھیں اور بعض متفرق طور پر حسب ضرورت بعد میں بھیجی جاتی رہیں. ہجرت کے بعد اسلام اور کفر کی کشمکش بھی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی. ہجرت سے پہلے آپ نوٹس کرتے ہیں کہ اسلام کی دعوت خود کفر کے گھر میں دی جا رہی تھی اور متفرق قبائل سے جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے وہ اپنی اپنی جگہ رہ کر ہی دین کی تبلیغ کرتے. اور پھر کیا ہوتا تھا ان کے ساتھ, ان کو بہت زیادہ مصیبتوں اور مظالم جو ہے وہ سہنے پڑتے. اور مگر ہجرت کے بعد اب کیا ہوا, جب یہ منتشر مسلمان یعنی یہ اسکیٹرڈ تھے نا پہلے یہ مسلمان الگ الگ جگہوں پہ, اب یہ مدینہ میں جمع ہو کر ایک جتھا بن گئے اور انہوں نے ایک چھوٹی سی آزاد ریاست قائم کر لی. تو صورتحال یہ ہو گئی کہ ایک طرف ایک چھوٹی سی بستی تھی اور اب دوسری طرف تمام عرب اس کا استحصال کرنے پر تلا ہوا تھا. یعنی اب وہ ایک چھوٹی سی ریاست تھی اور سب کی آنکھوں میں کھٹک رہی تھی. سارے قبائل جو ہے وہ اس کی دشمنی پر اتر آئے تھے, اس کو ختم کرنا چاہ رہے تھے. اب اس مٹھی بھر جماعت کی کامیابی کا ہی نہیں بلکہ اس کے وجود اور بقا کا انحصار بھی, یعنی اب ان کا سروائیول اس بات پر ڈیپینڈ کرتا تھا کہ وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ اپنے مسلک کی تبلیغ کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا ہم عقیدہ بنانے کی کوشش کریں. یعنی وہ اب اس کو پریچ کریں تاکہ ان کے لوگ زیادہ ہو جائیں, اور دوسرا وہ مخالفین کا برسر باطل ہونا اس طرح ثابت کر دیں کہ کسی ذی عقل انسان کو اس میں شبہ نہ رہے. ٹھیک ہے, اور بے گھر ہونے اور تمام ملک کی عداوت اور مزاحمت سے دوچار ہونے, یعنی اب وہ سب کی اینیمٹی فیس کر رہے تھے نا, پورا ملک اب ان کے خلاف تھا. اس کی بنا پر اب کیا ہو رہا تھا, اب ان کو بہت ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑا. تو فقر اور فاقہ اور بے امنی, انسیکیورٹی تھی, لا لیسنس تھی, کسی وقت بھی حملہ ہو جاتا تھا ان کے اوپر,
اور جیسے آپ کو پتہ ہے نا کہ ابتدائی جو ہجرت کے بعد کا دور تھا، اٹ واز اے پیریڈ آف ایکسٹریم انسرٹنٹی، یعنی اتنے اٹیکس ہوئے ہیں مدینہ کے اوپر، اور ہر وقت ان کو چوکنا رہنا پڑتا تھا کہ اب کوئی حملہ ہو جائے گا. تو بے امنی تھی، بے اطمینانی کی جو حالت تھی ان پر طاری ہو گئی تھی، اور جن خطرات میں وہ چاروں طرف سے گھر گئے تھے ان میں وہ ہراساں نہ ہوں. اور ان کو کیا کرنا ہے؟ پورے صبر اور ثبات کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے، اور اپنی ڈٹرمنیشن میں بالکل بھی ویور نہیں کرنا، اپنے عزم میں ذرا سا بھی تزلزل نہ آنے دیں. اس کے علاوہ کیا کرنا تھا ان کو؟ پوری دلیری کے ساتھ ہر اس مسلح مزاحمت کا، مسلح مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہونا پڑا. یعنی جو بھی اٹیکس ان کے اوپر ہوئے، پھر جو آرمڈ اٹیکس ہوئے، ٹھیک ہے نا، سب سے پہلا تو کیا تھا؟ غزوہ بدر، ٹھیک ہے. تو جو بھی ان کے اوپر پھر اس طرح کے اٹیکس ہوئے ان کو پھر فیس کرنا پڑا ان کو، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، بیکاز اٹ واز دا نیڈ آف دا ڈے اینڈ اٹ واز اے میٹر آف دیئر سروائیول. ادروائز کیا ہوتا؟ اسلام ہی ختم ہو جاتا. تو جو بھی اس طرح کی اٹیکس ان کے اوپر ہوئے اس کو پھر ان کو فیس بھی کرنا پڑا، جو ان کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے کسی بھی طاقت کی طرف سے کی جائے. اور اس بات کی ذرا پرواہ نہ کریں کہ مخالفین کی تعداد اور ان کی مادی طاقت کتنی زیادہ ہے. مطلب اللہ پہ بھروسہ کریں. اب یہ اگر وہ دیکھتے رہ جاتے کہ کتنے ہیں، ہزار ہیں، کتنے لوگ ہیں اور ہم کتنے کم ہیں، تو پھر تو ہمت ہی نہ رہتی. اسی طرح ان میں اتنی ہمت پیدا کی جائے کہ اگر عرب کے لوگ اس نئے نظام کو جو اسلام قائم کرنا چاہتا ہے سمجھانے سے قبول نہ کریں تو پھر جاہلیت کے نظام کو بزور مٹا دینے میں بھی تامل نہ ہو. اب یہ اصل میں مولانا مودودی جو ہیں یہ تھوڑے سے اسلامی یعنی اس کے قائل ہیں نا اسلامی نظام کے، تو اس لیے یہ تھوڑا سا اس کو بھی ہی از آلسو آف دی اوپینین کہ یعنی اوفینسو وار کو بھی آئی تھنک یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان پانچوں امور کے متعلق یعنی ان پانچوں امور کے متعلق یعنی ابتدائی ہدایات دے دی تھی کہ دعوت اسلامی کے اس مرحلے میں اب ایک نیا عنصر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا. اور وہ کیا تھا؟ وہ کون تھے؟ وہ مفاد پرست، وہ منافقین. ٹھیک ہے. اور یہ اگر آپ نوٹس کریں نا تو کوئی بھی جو موومنٹ شروع ہوتی ہے جو کہ انیشلی وہ سٹارٹ ہوتی ہے جو بہت اس کے سنسیئر ایڈوکیٹس ہوتے ہیں، یعنی جو لوگ بڑے دل سے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ موومنٹ جو ہے یہ غالب آ جائے اور لوگوں کو فائدہ ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے پیچھے کوئی بڑے اسٹرانگ یعنی موٹیوز ہوتے ہیں. تو اس موومنٹ کے اندر جو کئی لوگ ہوتے ہیں وہ بہت سنسیئر ہوتے ہیں، اور ان کی سنسیئرٹی کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ وہ اس کاز سے کمیٹڈ ہوتے ہیں، وہ اپنا ٹائم بھی دیتے ہیں، وہ اپنا مال بھی لگاتے ہیں، اور ضرورت ہو تو اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اچھا، ایک اور گروپ ہوتا ہے جو ظاہر ہے اس کو کمپلیٹلی اپوز کر رہا ہوتا ہے، کمپلیٹلی ریجیکٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح یہاں پہ کفار کی بات ہو رہی ہے، وہ اس کو سمجھ بھی رہے تھے، وہ جان بھی رہے تھے کہ یہ سچائی ہے، لیکن وہ اس کو ریجیکٹ کر رہے تھے حسد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، جیسے یہود کر رہے تھے. اور تیسرا ایلیمنٹ جو ہوتا ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ مفاد پرست ٹولہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، ان سے بھی بنا کے رکھو، ان سے بھی بنا کے رکھو. یو نیور نو، اگر یہ مسلمان اگر اسٹرانگ ہو گئے اور ہمارے ان سے کوئی تعلقات ہی نہ ہوئے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ کون ہے؟ وہ ہپوکریٹس ہیں. اور یہ تینوں طرح کے لوگ ہر موومنٹ میں آپ کو نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. یہ منافقین کا جو عنصر تھا، اگرچہ نفاق کے ابتدائی آثار مکہ کے آخری زمانے میں بھی نظر آنے لگے تھے، مگر وہاں صرف اس قسم کے منافق پائے جاتے تھے جو اسلام کے یعنی وہ صرف یعنی اسلام کے سچے ہونے کے تو وہ معترف تھے، وہ مانتے تھے کہ اسلام سچا دین ہے اور ایمان کا اقرار بھی کر لیتے تھے، لیکن اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ اس حق کی خاطر اپنے مفاد کی قربانی دیں اور اپنے دنیاوی تعلقات کو خراب کریں اور ان مصائب کو بھی برداشت کر لیں جو اس کو قبول کرنے کے ساتھ ہی ان پر نازل ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یعنی وہ اس طرح کے منافق تھے. مدینہ پہنچ کر کیا ہوا؟ سیناریو بدل گیا. مدینہ پہنچ کر اس قسم کے منافقین کے علاوہ چند اور قسموں کے منافق بھی اسلامی جماعت میں پائے جانے لگے. دیکھیں، ایک قسم کے منافق تو وہ تھے جو قطعاً اسلام کے منکر تھے. ٹھیک ہے. یعنی اندر سے وہ بالکل ہی نہیں ماننے والے تھے، اور وہ اسلام میں داخل ہی کس لیے ہو رہے تھے؟ صرف فتنہ برپا کرنے کے لیے.
خرابی پیدا کرنے کے لیے. تو یہ پھر کیا تھا؟ یہ تو وہ جو ٹوٹل نفاق ہے نا، یعنی اندر سے بالکل کچھ اور اوپر سے بالکل ایک لبادہ اڑا ہوا تھا. اور اس کی مثال اگر آپ کو یاد آ رہی ہو، ایک تھا نا شخص عبداللہ بن ابی، ٹھیک ہے، جو کہ بیسکلی سردار تھا مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پہنچنے سے پہلے. تو اب اس نے تو باقاعدہ ایک لبادہ اوڑا تھا. تو یہ تو ایک کمپلیٹ نفاق ہو گیا نا، ایک بالکل یعنی اس طرح کا نفاق ہے یہ کہ اندر سے وہ بالکل ہی منکر تھے اور اوپر سے ایک لبادہ اوڑھ لیا تھا. اینڈ they had just entered Islam to create trouble. دوسری قسم کے منافق وہ تھے جو اسلامی جماعت کے دائرہ اقتدار میں گھر جانے کی وجہ سے اپنا مفاد اس میں دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف مسلمانوں میں بھی اپنا شمار کرا لیں اور دوسری طرف مخالفین اسلام سے بھی رابطہ رکھیں، تاکہ دونوں طرف کے فوائد ان کو حاصل ہوتے رہیں اور دونوں طرف کے خطرات سے بھی محفوظ رہیں. ٹھیک ہے. تیسری قسم ان لوگوں کی تھی جو اسلام اور جاہلیت کے درمیان متردد تھے. they were hanging in between like a pendulum، کبھی ادھر ہوتے تھے کبھی ادھر ہوتے تھے. انہیں اسلام کے سچے ہونے پر مکمل اطمینان نہیں تھا، مگر چونکہ ان کے قبیلے یا خاندان کے بیشتر لوگ مسلمان ہو چکے تھے اس لیے یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے. چوتھی قسم میں وہ لوگ شامل تھے جو امر حق ہونے کی حیثیت سے تو اسلام کے قائل ہو چکے تھے، ان کو اسلام کی سچائی ان کو سمجھ آ گئی تھی، وہ قائل تھے اسلام کی سچائی کے، مگر جاہلیت کے طریقے اور ایک آپ کا جو ایک رہن سہن کا طریقہ ہوتا ہے اور پھر جو ان کے اوہام تھے، جو توہم پرستیاں تھیں اور جو ان کی رسمیں تھیں وہ چھوڑنے اور اخلاقی پابندیاں قبول کرنے اور فرائض اور ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے سے ان کا نفس انکار کر رہا تھا. سورہ بقرہ کے نزول کے وقت ان مختلف اقسام کے منافقین کے ظہور کی محض ابتدا تھی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہیں تو اس وقت تو پھر یہ ایک نئی ریاست قائم ہوئی، تو یہ اب یہ شروعات تھی منافقین کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف صرف اجمالی اشارات فرمائے ہیں اور بعد میں ہم نوٹس کریں گے ڈفرینٹ صورتوں میں ان کی صفات اور حرکتیں جیسے جیسے نمایاں ہوتی گئیں اس قدر تفصیل کے ساتھ پھر بعد کی صورتوں میں ہر قسم کے منافقین کے متعلق ان کی نوعیت کے لحاظ سے الگ الگ ہدایات بھیجی گئیں. ٹھیک ہے، تو یہاں تک تو یہ سورہ بقرہ کا تعارف تھا. اب اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے یا کوئی کویسچن یا کوئی کامنٹ، سو یو آر موسٹ ویلکم اینڈ دین وی کین ڈو مے بی ون آیت آفٹر دس. جی جو آخری قسم آپ نے منافقوں کی بتائی ہے، جی جی، اس میں تو بالکل ہی ایسے لگ رہا ہے جیسے ہمارا ہی ذکر ہو رہا ہے. ہاں جی، لاسٹ قسم تو مجھے لگا کہ ہم ہی لوگ ہیں. بالکل بالکل. تو تھرڈ کائنڈ تو ایک ہی جیسی، سیکنڈ اور تھرڈ کائنڈ لائک اوور لیپنگ سی ہے. ہاں، ناٹ مچ ڈفرنس، آئی مین ایکسیپٹ کہ اس میں فائدہ لینا مسلمانوں سے اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا دونوں کے ڈینجر سے. بٹ فرسٹ کائنڈ میں یہ ہے نا، سیکنڈ اور فرسٹ کی بات ہے، سیکنڈ اور تھرڈ. ہاں رائٹ، یا پریٹی مچ دا سیم. امبر باجی یو لائک ٹو سے سم تھنگ؟ جی جی جی. Yes. ہاں اوکے، سو یس دیٹس اے ویری گڈ کویشچن. تو بیسکلی قرآن پاک ٹاکس اباؤٹ دس کہ یہ بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نبی کو بھی بھیجا تو دین اسلام کے ساتھ بھیجا. تو جو دین اللہ کو پسند ہے یا جو اللہ نے چنا ہے انسانوں کے لیے وہ دین اسلام ہی ہے. اینڈ اٹ از دا سیم دین وچ ہیز بین preach throughout the ages، یعنی کہ اس کی جو let's say جو اس کے عقائد ہیں، جو بیسک عقائد ہیں، جو اخلاقی تعلیمات ہیں وہ سب سیم ہیں. تو ڈفرینسز کیا ہیں؟ صرف وقت کے ساتھ کچھ شریعت میں ڈفرینسز ہیں. کچھ چیزیں جو پچھلی امتوں پہ حرام تھیں وہ ہم پہ نہیں ہیں، اور جو ان پہ حرام نہیں تھیں وہ ہم پہ کر دی گئیں، اور کچھ عبادات میں شاید کچھ چینجز ہیں. اس کے علاوہ جو اصل جو دین ہے وہ یہی دین ہے جو تھرو آؤٹ دی ایجز اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہی ہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ کے اس یعنی جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کلام کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو وہ بیسکلی مسلمان ہی ہو جاتا ہے. اور اپنے آپ کو یہودی کہنا یا عیسائی کہنا یا کچھ اور کہنا کیا ہے، یعنی وہ پھر یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ اصل دین تو اسلام ہے. اسلام میں کوئی سیکٹس نہیں ہیں، یہ ایک ہی دین ہے.
I don't know if this answers your question. کیا کہنا ٹھیک ہوگا کہ اسلام جس کو جو اس کے لفظی معنی ہے کہ جی سرنڈر جی جی سبمٹ، تو اصل جو دین ہے that is surrendering to the will of Allah and the rest is just شریعت میں بھی چینج ہو سکتا ہے but the real core is to submit to the will of Allah. Absolutely, yes, that's what it is, absolutely. اور ہم جو دوسرے جو نبیوں کے قصے پڑھتے ہیں نا تو اس میں ان کی جو دعوت ہے اس کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہمیشہ یہی ہائی لائٹ ہوتا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور تم یعنی ایک اللہ کی اطاعت کرو، تم ایک اللہ پہ ایمان لے آؤ، یعنی میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور بس ایک اللہ. تو یہ مین میسج ہے، اور یہ کہ تمہیں آخرت میں کھڑا ہونا ہے اور حساب کتاب دینا ہے. اور باقی مسلم اسلام سے نہیں ڈرائیو ہوا؟ جی بالکل اسلام سے، یس ایبسلیوٹلی اسلام سے ہی ڈرائیو ہوا ہے، اسلام سے ڈرائیو ہوا ہے. اور مسلم جو ہے اس کا مطلب جیسے آپ کہہ رہی تھی نا امبر باجی کہ اٹس the one who surrenders to the will of Allah. تو وہ پھر یعنی ایک کوئی فرقہ اس کے اندر نہیں ہے. جو کوئی اللہ کی ول کو سرنڈر کر رہا ہے تو وہ ایک یعنی لیٹس سے کہ he becomes part of the Muslim community. تو وہ سارے ہی مسلمان ہیں. تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ فرقے بن گئے نا پھر، یعنی آپ نے یا تو اپنے نبی کے نام سے اپنا ایک فرقہ بنا لیا، ٹھیک ہے نا، مسیحی بن گئے آپ، عیسائی بن گئے، یا پھر آپ نے اپنی نسل کے حوالے سے کوئی فرقہ بنا لیا اپنا. تو اٹس کائنڈ آف لائک یہ فرقہ بنانے والی بات ہوگی پھر کہ اس میں کوئی اللہ تعالیٰ نے تو کوئی تقسیم نہیں کی تھی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ وہ مسلم تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان کے بارے میں کہ وہ تو حنیف تھے، وہ مسلم تھے. اور باقی تمام انبیاء کے بارے میں بھی یہی آیا. تو اور کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ جی جی پلیز. ہاں ہاں مجھے تمہاری باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ ایک یعنی مسلم ہونا surrendering to the will of Allah is one part and then شریعت is another part. Yes. تو آپ دونوں کو ہم صرف جیسے جب یہ ہم پہ زیادہ عائد ہوتا ہے as Muslims کہ ہم لوگ بہت شریعت میں فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، رولس کو فالو کرنے کے لیے بہت سوچتے ہیں، بٹ ہم surrendering to the will of Allah جو کہ is a moment by moment ہم کر سکتے ہیں، اس پہ اتنا نہیں فوکس کرتے. But that's what I'm getting from you. بالکل. So if I'm correct, please. Yes, yes, absolutely. تھینک یو. بالکل یعنی ہم جو ہے اصل جو چیز ہے یعنی جو اس کی جو بیس ہے دین کی، ہم اس کو ہو سکتا ہے کہ بہت دفعہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو شاید نگلیکٹ کر دیتے ہیں یا اس پہ اتنا فوکس نہیں کرتے اپنے ایمان پہ، ٹھیک ہے، اپنے اخلاق پہ جو کہ بنیادی تعلیمات ہیں دین کی. اور پھر بلکہ ہمارا فوکس پھر کس پہ ہو جاتا ہے؟ جو شریعت کی جو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہیں کہ نماز، ریچولز پہ. اور وہ پھر کیا ہے، وہ تو دیکھیں وہ اس کا حصہ ہے، نو ڈاؤٹ کہ وہ دین کا حصہ ہے. اور ابھی ہم سورہ بقرہ میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ ایمان کے بعد یعنی ایمان بالغیب کے بعد کیا ہوتا ہے. جب آپ غیب پر ایمان لے آتے ہیں کہ اصل ریالٹی پردے کے پیچھے ہے، اور جب آپ اس اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو اس کے بعد اس کی جو مینیفیسٹیشن ہوتی ہے وہ سب سے پہلے کس طرح ہوتی ہے کہ آپ نماز قائم کرتے ہیں، آپ اس اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں. تو لیکن وہ اس پہ بیس کرے گا نا کہ اندر آپ کے فیلنگز کیا ہیں، یعنی وہ اس ایمان کا اظہار ہے بیسکلی. وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک ریچول ہے، کوئی ایک ایکسرسائز ہے جو بس آپ نے کر لی اور بس جان چھٹ گئی اور اللہ کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی یاد نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور بس آپ نے یہ خیال رکھا کہ اچھا میرے ہاتھ کیسے بندھے ہوئے تھے اور میں نے ہاتھ اٹھایا تھا یا میں نے ہاتھ نیچے رکھا تھا. تو اس کی جو اصل جو روح ہے اس سے آپ کا ذہن نہ ہٹے. جو ایمان ہے یعنی جو ایمان آپ کے دل میں موجود ہونا چاہیے، جو خشوع ہونا چاہیے نماز میں. تو بیسکلی غلطی یہی ہوئی ہے جو پچھلی ہم دیکھتے ہیں جو یعنی جس قوم کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کا جو ذکر ہے، یہودیوں کا جو ذکر ہے، وہ بھی یہی ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ فارم پہ اور ریچولز پہ بہت فوکس ان کا ہو گیا، ٹھیک ہے، اپنے لباس پہ، وضاقتہ پہ، اور جو ظاہری عبادات ہیں جو دوسروں کو نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں پھر ایک دکھاوا بھی آ جاتا ہے اور وہ اندر جو دین کی جو اصل روح ہے اس سے پھر آپ کافی حد تک یعنی اگنورنٹ ہو جاتے ہیں یا آپ اس کو بھلا دیتے ہیں. اور اس کا پتہ ایسے چلتا ہے کہ آپ جیسے سورہ ماؤن میں آتا ہے نا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس کو دیکھا جو آخرت کے دن کو، جو دین کو جھٹلاتا ہے. اور اس کے بارے میں آگے کیا کہا؟ فذلک الذی یدع الیتیم، تو وہ شخص وہ ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے. تو پتہ کیسے چل رہا ہے کہ وہ آخرت کو ڈینائی کرے؟ یہ نہیں کہا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، یہ کہا کہ وہ یتیم کو دھکا دیتا ہے.
پتہ یہاں سے چلے گا کہ تم نے آخرت کو ڈینائی کر دیا ہے. نماز کا تو یہی ہے نا کہ تمہارا منہ مغرب کی طرف ہو یا مشرق کی طرف. بالکل. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, مجھے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. بالکل. اور وہ جو ہے نا کہ گوشت نہیں پہنچتا اللہ کو, جب تم جانور ذبح کرتے ہو, نہ وہ گوشت پہنچتا ہے نہ وہ خون پہنچتا ہے. کیا پہنچتا ہے اللہ کو؟ وہ آپ کی فیلنگ ریکوائرڈ ہے, جو سبمیشن کی فیلنگ ہے, ٹھیک ہے, جو ہیوملٹی اللہ کو ریکوائرڈ ہے. تو بس. اور اب جو ہے انشاءاللہ اگلی کلاس سے ہم شروع کریں گے, لیکن تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں. آپ نے کچھ اور کہنا ہے؟ اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ تو جو پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی, الف لام میم, ٹھیک ہے, اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کیا لکھتے ہیں اس کے بارے میں؟ وہ یہ فرماتے ہیں, دس از کوائٹ ڈفرنٹ, مطلب مجھے یہ بہت ڈفرنٹ لگا فرام ادر تفاسیر. وہ یہ کہتے ہیں, اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے, یہ الف لام میم ہے, یہ ایک مستقل جملہ ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ عربی زبان کے عام قاعدے کے مطابق یہاں پہ جو مبتدا ہے, جو سبجیکٹ ہے, وہ محذوف ہے, وہ ہڈن ہے, ٹھیک ہے. سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ جیسے انگلش میں آتا ہے نا, تو مبتدا خبر عربی میں ہوتا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مبتدا جو ہے وہ یہاں پہ چھپا دیا گیا ہے اور صرف خبر ہے. تو اس کو اگر ظاہر کر دیا جائے مبتدا کو, تو بات ایسی ہوگی, حاضی الف لام میم, یہ الف لام میم ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ترجمے میں اس حذف کو کھول دیا ہے. یہ اور اس طرح کے جتنے حروف بھی مختلف صورتوں کے شروع میں آئے ہیں, اس طرح کے بہت سارے ہیں, حروف مقطعات ان کو کہا جاتا ہے, the letters that are read separately, ٹھیک ہے, علم نہیں پڑھیں گے اس کو, یا علم نہیں پڑھیں گے, الف لام میم. تو یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے جتنے بھی حروف دوسری صورتوں میں آئے ہیں, چونکہ الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں, اس وجہ سے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. مقطع کا مطلب ہے کٹے ہوئے, یعنی the cut letters which are read separately, الگ الگ. یہ جس صورت میں بھی آئے ہیں بالکل شروع میں اسی طرح آئے ہیں جس طرح کتابوں, فصلوں اور ابواب, چیپٹرز کے شروع میں ان کے نام آیا کرتے ہیں. اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان صورتوں کے نام ہیں, ٹھیک ہے. ان کے مطابق اکارڈنگ ٹو ہز ریسرچ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صورت کا نام ہے. قرآن پاک نے جگہ جگہ ذالکا اور تلکا کے ذریعے سے ان کی طرف اشارہ کر کے ان کے نام ہونے کو اور زیادہ واضح کر دیا ہے, اور حدیثوں سے بھی ان کا نام ہی ہونا ثابت ہوتا ہے. جو صورتیں ان ناموں سے موسوم ہیں, اگرچہ ان میں سے سب اپنے انہی ناموں سے مشہور نہیں ہوئی, بلکہ بعض دوسرے ناموں سے مشہور ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. یعنی جیسے سورہ بقرہ ہے, یہ بقرہ کے نام سے مشہور ہوئی, الف لام میم کے نام سے نہیں ہوئی, لیکن ان میں سے کچھ اپنے انہی ناموں سے مشہور بھی ہوئی, مثلا طٰہٰ, یاسین, قاف اور نون وغیرہ. ان ناموں کے معنی کے بارے میں کوئی قطعی بات کہنا بڑا مشکل ہے. اس وجہ سے ممکن ہے یہاں کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ قرآن کا تو دعویٰ یہ ہے کہ وہ ایک بالکل واضح کتاب ہے, اس میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ کوئی معمے کی قسم نہیں ہے, کوئی پازل نہیں ہے, تو پھر اس نے صورتوں کے نام ایسے کیوں رکھ دیے کہ جن کے معنی کسی کو بھی نہیں معلوم. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک ان حروف کا تعلق ہے, یہ اہل عرب کے لیے کوئی انفیملیئر چیز نہیں تھی, ٹھیک ہے, بلکہ وہ ان کے استعمال سے اچھی طرح واقف تھے. اس واقفیت کے بعد قرآن کی صورتوں کا ان حروف سے یعنی نیم کیا جانا کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے کہ قرآن ایک واضح کتاب ہو, یعنی قرآن کے واضح کتاب ہونے پر کوئی حرف آتا ہو, کیونکہ یہ ان کے لیے جو سب سے پہلے قرآن کے ایڈریسیز تھے جن پہ قرآن پڑھا گیا, تو ان کے لیے یہ ایک بہت نارمل بات تھی, ٹھیک ہے. یعنی لٹریچر میں یا جس طرح کچھ وہ لکھتے تھے, قصیدے لکھتے تھے, تو شروع میں اس طرح کے لیٹرز لکھے جاتے تھے, اور یہ ان کا ایک اسٹائل آف رائٹنگ تھا. البتہ یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے حروف سے نام بنا لینا کیا عربوں کے یعنی مزاج کے مطابق تھا بھی یا نہیں. تو اس چیز کے مزاج یعنی کہ عرب کے مطابق ہونے کی سب سے بڑی شہادت کیا ہے کہ قرآن نے نام رکھنے کے اس طریقے کو اختیار کیا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر نام رکھنے کا یہ طریقہ کوئی ایسا طریقہ ہوتا جس سے اہل عرب بالکل انفیملیئر تھے, تو وہ ضرور اس پر اعتراض کرتے اور ان حروف کی آڑ لے کر کہتے کہ جس کتاب کی صورتوں کے نام تک کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتے, اس کے کتاب مبین ہونے کے دعوے کو کون تسلیم کر سکتا ہے. آپ دیکھیں نا, قرآن پر اہل عرب نے بہت سے اعتراضات کیے ہیں, اور ان کے یہ سارے اعتراض قرآن نے نقل بھی کیے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں لے کر اتر گیا,
ہمارے اوپر کیوں نہیں نازل ہوا قرآن, تمہیں ہی کیوں چنا گیا, ٹھیک ہے نا, کتنے طرح کے اعتراضات ہیں. لیکن ان کی اس طرح کے کسی اعتراض کا کوئی ذکر نہیں کیا جس سے صاف معلوم ہو کہ ان ناموں میں ان کے لیے کوئی اجنبیت تھی. انہوں نے کبھی ان ناموں پہ اعتراض نہیں کیا یا ان لیٹرز پہ کبھی اعتراض نہیں کیا. جی سوری, اوہ چلیں یاد آ جائے گا. وہ میں نے ایک دفعہ سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب کچھ سارا علم ہمیں نہیں دیا, کچھ اپنے پاس بھی رکھا ہے. جی جی کہ یہ جتنے بھی ہیں سورتوں کے نام جو ایسے شروع ہوتے ہیں, that it's a secret code which only Allah knows about. So یہ ایک اور طرح کا. جی جی ابھی یہ بات بھی انہوں نے مینشن کی, ابھی آگے میں پڑھتے ہیں. اور یہ بالکل ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ جب ایک شے کے متعلق یہ معلوم ہو گیا ہے کہ یہ نام ہے تو پھر اس کے معنی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, ایک انڈرسٹوڈ بات ہے. نام ہے کسی کا تو آپ نہیں پوچھتے, کیونکہ نام سے اصل مقصود کیا ہے کہ وہ بس نام اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائے, نہ کہ اب اس کے معنی آپ پوچھتے رہیں. اچھا, اور فہم قرآن کے نقطۂ نظر سے ان ناموں کے جو میننگز ہیں ان کی تحقیق کی تو کوئی خاص اہمیت ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, بس اتنی بات ہے کیونکہ اللہ نے یہ نام رکھے ہیں اس لیے انسان کو یہ خیال آتا ہے کہ ضرور اس میں کسی نہ کسی مناسبت کی بنا پر اللہ نے رکھے ہوں گے. تو یہ خیال فطری طور پر طبیعت میں ایک کیوریوسٹی, ایک جستجو پیدا کر دیتا ہے, اور اس جستجو کی بنا پر ہمارے بہت سے پچھلے علماء نے ان ناموں پر غور کیا بھی ہے اور ان کے معنی معلوم کرنے کی کوشش بھی کی ہے. اب وہ یہ آگے لکھتے ہیں کہ ان کی جستجو سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا, لیکن ہمارے نزدیک ان کا یہ کام کوئی غلط کام نہیں ہے, اور اگر ہم بھی ان پر غور کر لیں تو یہ ہمارا یہ کام بھی غلط نہیں ہوگا. مگر یہ پھر ایک اسکالرلی ایفرٹ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایک عام انسان جو قرآن کو بس ایک انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, سمجھنے کے لیے اور فالو کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے, تو اس کے لیے یہ کام جو ہے کوئی خاص وہ نہیں رکھتا اہمیت. اسکالرز اگر ریسرچ کرتے ہیں تو ٹھیک, وہ ان کا تو فیلڈ ہے یہ. ٹھیک ہے, اچھا اب آگے وہی والی بات آ رہی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں. اگر اس کوشش سے کوئی حقیقت واضح ہو جاتی ہے تو اس سے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا, اور اگر کوئی بات نہ مل سکی تو اس کو پھر ہم اپنے علم کی کوتاہی اور قرآن کے جو ہے یعنی اس کے لمٹ لیس اتھاہ ہونے پر محمول کریں گے. یعنی یہ رائے نہیں قائم کریں گے کہ یہ نام ہیں ہی بے معنی. ٹھیک ہے, اور اپنے علم کی کمی کا احساس ہونا اور قرآن کا یعنی کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کا کلام ہے, ورڈ آف گاڈ, کلام اللہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لمٹ لیس ہونے کا یہ احساس بجائے خود ایک بہت بڑا علم ہے. If you have discovered the limit of your own, یعنی the limitations of your own knowledge, I mean you cannot know نا کہ الف لام میم کا کیا مطلب ہے, نہیں جان سکتے. تو یہ ریئلائزیشن ہی اگر پیدا ہو جائے آپ کے اندر تو یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی ریئلائزیشن ہے. علم اور معرفت کی بہت سی بند راہیں اس سے کھل جائیں گی, اور اگر قرآن کا پہلا ہی حرف اس عظیم انکشاف کے لیے کلید بن جائے تو یہ بھی قرآن کے بہت سے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہی ہوگا. یہ اسی کتاب کا کمال ہے کہ اس کے جس حرف کا راز کسی پر نہ کھل سکا, اس کی پیدا کردہ کاوش ہزاروں سربستہ اسرار سے پردہ اٹھانے کے لیے دلیل راہ بنی. ٹھیک ہے, یعنی جسٹ انسان اپنی یعنی عاجزی, اپنی لمیٹیشنز, اپنی عقل کی جو محدودیت ہے اس کو اگر ڈسکور کر لے اس الف لام میم کو پڑھ کے, کہ اگر اللہ نہ بتانا چاہتا تو ہم نہیں جان سکتے تھے. ٹھیک ہے, آگے اللہ نے بتا دیا تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے سب کچھ بتا دیا ہمیں. لیکن یہ 3 لیٹرز اگر آپ کو اپنی عقل کی, اپنے علم کی محدودیت کی معرفت اگر دے دیں تو یہ ان اٹ سیلف ایک بہت بڑی معرفت ہے. ٹھیک ہے, کہ اللہ نوز ایوری تھنگ, ہی از دا آل نوئنگ, اور ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم تو یہ نہیں جان سکتے. لٹریچر میں وہ رکھتے تھے یہ نام. جی ہاں, دیٹس نیو فار می ایز ویل. میرا خیال تھا کہ they were also thrown back by this that alif lam. No. So اگر وہ رکھتے تھے تو وہ کس انٹینشن سے رکھتے تھے؟ اچھا, سو اس میں جو اگلی جو میں نے اگلی ان کی مولانا عبد الماجد کی جو رکھی ہے اور 1-2 اور بھی ہیں تو اس میں اور اس میں کلیئرٹی آئے گی. وہ آئی تھنک بیسکلی وہ نیمز تھے. they were like جس طرح چیپٹرز ہوتے ہیں تو چیپٹرز کی نام ہوتے ہیں, ٹائٹلز ہوتے ہیں نا, تو وہ اس طریقے سے کچھ تھا. تو وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. بیکاز اس میں ایک یہ بھی ہے کہ they were thrown back because the fact کہ لکھی تو نہیں تھی تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا, so he didn't know, he was ummi,
illiterate تھے, جب لیٹرز پڑھے تھے تو they were shocked کہ ان کو لیٹرز کا کیسے پتا ہے, الف لام اور میم. I mean he knew the words, construction of word تو پتا تھی نا ان کو کہ words تو بولنے آتے, لیکن he didn't know کہ یہ الف ہے, لام ہے یا میم ہے. So when he read it as alif lam mim, so they were quite taken aback. اس بندے کو الف اور لام اور میم کیسے پتا, اچھا کیسے ریکگنائز کیا. الف لام میم تو بعد میں ہوا, لیکن I'm sure جو پہلی صورت مکہ کے زمانے میں حروف مقطعات ہوئے ہوں گے. اوکے, سو یہ جو میں نے ابھی پڑھا تھا دس واز مولانا امین احسن اصلاحی. سو اکارڈنگ ٹو ہم he says کہ because this was their literary style, they were very familiar with this style, and the fact کہ قرآن نے اسی چیز کو فالو کیا ہے, this is evidence of the fact کہ وہ ان کے لٹریچر میں تھا. کیونکہ جو جاہلی کلام تھا, جو just before revelation started, جو بھی آپ کو لٹریچر ملتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے ابھی بھی کچھ جو ریمینس جو ہیں موجود, اس میں یہ سٹائل آپ کو نظر آتا ہے, اس طرح سے لیٹرز لکھے ہوئے نظر آتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہت فیملیئر چیز تھی. اگر ان کے لیے یہ انفیملیئر ہوتا تو وہ سب سے پہلے اس پہ اعتراض کرتے کہ یہ کیسا کلام ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا. You see, it was their language, the style was theirs, everything, it was, it made complete sense to them. جیسے آج اگر کوئی ہمیں ہماری جو زبان ہے جو ہم یوز کر رہے ہیں اس میں کوئی چیز پیش کر کے دے تو ہمیں بالکل بھی کوئی حیرت نہیں ہوگی, ہمیں فوراً سمجھ بھی آ جائے گا کہ کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بس یہاں پہ اس کو کنکلوڈ کر دیتے ہیں. کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے, کوئی کامنٹ یا کویسچن؟ جی, لوح محفوظ کے الفاظ نہیں ہے کہ لوح محفوظ کے یہ الفاظ ہیں اسلام میں. جی جی, بٹ ان کی ریولیوشن نہیں ہوئی کہ یہ کیا ہے. جی ہاں, مطلب اس کو یوں بھی سمجھا گیا ہے کہ ظاہر ہے نہیں پتا کہ ان کا مطلب کیا ہے, لیکن جو ان کی ریسرچ ہے اصلاحی صاحب کی, یہ کہتے ہیں کہ جو اس زمانے کا جو ادب ہے, جو شاعری ہے, اور جو اسلوب تھا, اس کا ایک اسلوب تھا یہ کہ اس میں جب وہ لکھتے تھے کوئی چیپٹر شروع کرتے تھے, کوئی قصیدہ شروع کرتے ہیں, تو اس طرح کے کچھ لیٹرز وہ ڈال دیتے تھے. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ they were familiar with this. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. آمين.